بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نوازے، آمین۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے، جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا انشاءاللہ۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں: زنا، چوری اور جھوٹ۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لے آئے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ اے اللہ، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر ان کے پاس سے یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم خوشخبری کا ایک قطرہ چاہتے ہو لیکن تمہارا رب تم پر خوشخبریوں کی بارش برسانا چاہتا ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بنا دیتی ہیں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی مت کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔
جو بے شک ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ انسان کا سکون دو جگہوں پر چھپا ہوتا ہے، غلطی ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ ایک بات یاد رکھنا، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہوگا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کو بدلتا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، ساری مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کپڑے تو برانڈڈ پہنتے ہیں لیکن سوچ ان کی لنڈے والی ہی ہوتی ہے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکامیاب نہیں ہوتے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ کیا ہوا کہ بیٹیوں سے قصور ہو گیا، کیوں جہیز سماج کا ناسور ہو گیا؟ سولی لگائیں خود کو یا بیٹی کو مار دیں، اتنا کیوں غریب باپ مجبور ہو گیا؟ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص تم کو نصیحت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سننا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ مرد کو محبت اس عورت سے ہوتی ہے جو اس کی بات پوری توجہ سے سنتی ہے، اور شادی اس عورت سے ہو جاتی ہے جو اس کی ایک بھی نہیں سنتی۔ جو تکلیف ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر دے وہ تکلیف نہیں، نعمت ہے، اور جو نعمت ہمیں اللہ سے غافل کر دے وہ نعمت نہیں، عذاب ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔